أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين يا أرحم الراحمين يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمین یا رب العالمین۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سی حدیث مبارکہ سے آغاز کرتے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت حدیث مبارکہ اور بہت بڑا میسج، بہت بڑا پیغام، اور وہ پیغام جس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے، سب سے زیادہ ضرورت ہے ہم سب کے لیے، انکلوڈنگ می ایز ویل۔ میرے اپنے لیے جو بھی میں حدیث آپ سے شیئر کرتی ہوں تو سب سے پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ میرے اپنے لیے ایک ریمائنڈر ہے، اور اس کے بعد اپنی بہنوں کے لیے، ساتھیوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے مخلص لوگوں کے لیے، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے ایک بہت بڑا ریمائنڈر ہے انشاءاللہ۔ وعن ابی ہریرہ، یہ حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کی، اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لیتکلم بالکلمۃ، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ایک انسان صرف ایک کلمہ ادا کرتا ہے زبان سے، من رضوان اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر لیتا ہے، لا یلقا لها بالا، جبکہ اس کو علم ہی نہیں ہوتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کلمے کی کیا شان ہے، اس کلمے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس سے کتنا راضی ہو گئے ہیں۔ تو جب اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ حدیث مبارکہ فرماتی ہے کہ یرفع اللہ بها درجات، کہ اللہ رب العزت اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ وَإِنَّ الْعَبْدَ، اور کوئی ایسا انسان، لا يتکلم بالکلمۃ، کہ وہ اپنی زبان سے ایک کلمہ ادا کرتا ہے، من سخط اللہ لا يلقى لها بالا، اور وہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے، اور جبکہ اس کو اس بات کے بارے میں علم ہی نہیں ہوتا کہ اس نے کس طرح کی بات اپنی زبان سے نکالی ہے، یہوی بہا فی جہنم، اور پھر یہی کلمہ اس کو جہنم میں بہت دور تک گرا دیتا ہے۔ رواہ البخاری وفی روایت لہما، اور اسی طرح کی ایک اور روایت میں آتا ہے یہوی بہا فی النار، کہ یہ کلمہ اس کو جہنم میں گراتا ہے، ابعد ما بین المشرق والمغرب، کہ جو مشرق اور مغرب کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ ہے، کہ اتنی دور پھینکتا ہے اس کو ایک جگہ سے اٹھا کے، اتنی دور جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان میں ہے، یعنی جہنم میں اتنی زور سے وہ پھینک دیا جائے گا قیامت کے دن، اور صرف اسی ایک کلمے کے باعث، اس ایک بات کے باعث، اور وہ بات بھی ایسی تھی جس کا اس کو علم ہی نہیں ہوا، اس نے جان بوجھ کے غلط بات نکالی ہی نہیں منہ سے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کسی ایسے درجے کی بات کر رہا ہے جو اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بن جائے گی۔ یا رب کائنات ہمیں محفوظ فرمائیے ہمارے زبان کے گناہوں سے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بے تحاشا احادیث مبارکہ ایسی ہیں جس میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجمالاً ایک تو زبان کے بارے میں بیان فرمایا کہ زبان کے گناہوں سے بچو، زبان کے گناہوں سے بچو، اس کی ضمانت دے دو مجھے، اگر تم مجھے اس کی ضمانت دے دو، دو چیزوں کی ضمانت مانگی کہ اگر اس کی ضمانت دے دو، اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دو، تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا۔
اس کے بعد نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً کھول کھول کے ان تمام گناہوں کو باری باری بیان فرمایا. کہیں جھوٹ کے بارے میں بیان فرمایا، کہیں غیبت کے بارے میں، کہیں بہتان کے بارے میں، کہیں شتم کے بارے میں. شتم کہتے ہیں گالی گلوچ کو، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، کسی کے سامنے اس کی برائی کرنا. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ شتم کی کیٹیگری سے ہیں. کسی کے ساتھ جھگڑا کرنا، کسی کے ساتھ فساد کرنا، کسی کے بارے میں بری باتیں کرنا، بری باتیں پھیلانا، تو یہ تمام کا تمام شتم آ جاتا ہے. تو شتم کے بارے میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث مبارکہ ہیں. جھوٹ ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، کسی سے چغل خوری کرنا کہ ایک طرف سے بات سن کے اور پھر دوسری طرف اس کو بتا دینا تاکہ لوگوں میں جھگڑا فساد پھیلے. تو کیا ہے سب سے زیادہ جس چیز جو مین پوائنٹ ہے ٹو فوکس فار اس، وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ جس چیز کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے وہ زبان ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خوبصورت ایک حدیث مبارکہ ہے، وہ ہے من صمت نجا، کہ جو شخص خاموش رہا اس نے نجات پا لی. خاموش رہا کیا مطلب؟ کسی ایسی جگہ پہ جہاں جھگڑے فساد کا اندیشہ ہو خاموشی بہتر ہے. حالانکہ آپ حق کی بات کرنے والے ہوں، لیکن اگر حق کی بات کرنے سے بھی جھگڑا اور فساد طول پکڑتا ہے تو وہاں پہ بھی خاموشی اختیار کرنا بہتر ہے. اب دیکھیں کتنی ڈرانے والی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ اس کو میں نے جب بھی پڑھتی ہوں میں اس کو ایک دم ایک کپ کپی سی طاری ہوتی ہے کہ یا رب کائنات، ہم جو الفاظ اپنے منہ سے نکالتے ہیں، جو بھی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، یا ایون اپنی تنہائی میں اپنے ساتھ ہی کرتے ہیں، تو ایک کلمہ ہی یا تو انسان کو جنت میں لے جانے کا باعث بن سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہو جائیں اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے جب ورڈ آیا ہے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ رب العزت راضی ہو جاتے ہیں. کوئی ایک بات ہمارے منہ سے ایسی نکل جاتی ہے، اور یا پھر کوئی ایک بات ایسی نکل جاتی ہے کہ اللہ رب العزت اتنا ناراض ہو جاتے ہیں کہ اس کے لیے جہنم کا ہی فیصلہ فرما دیتے ہیں. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی زبان سے منہ سے الفاظ نکالیں بڑے ہی کنٹرولڈ ہونے چاہیے. دس از دا اونلی تھنگ، ٹنگ از دا اونلی تھنگ کہ جس کی کوئی بریکیں نہیں ہیں. اس کی کوئی بریک نہیں ہے. اس کی بریک صرف اور صرف ہمارا دماغ ہے، ہمارا قلب ہے. ہمارا اپنا آپ ہی ہمیں روک سکتا ہے اس برائی سے، ان تمام گناہوں سے بچا سکتا ہے، اس جہنم کے گڑھے میں گرنے سے بچا سکتا ہے. اور اس کے لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت احادیث مبارکہ میں یہ بیان فرمایا کہ خاموشی بہتر ہے. کہ اچھی بات اگر منہ سے نکالنی ہے تو پھر تو بات کرو، پھر تو کلام کرو. کسی کو اچھی نصیحت کرنی ہے، کسی کے بارے میں خیر خواہی کرنی ہے، کہ کوئی بیچارہ مصیبت زدہ ہے اس کی پریشانی کو دور کرنا ہے، کوئی دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، اس کو تھوڑا ہنسانا ہے، تھوڑا اس کو بہلانا ہے، پھر تو بات کرو. کسی کو خیر کی بات پہنچانی ہے، قرآن پڑھانا ہے، حدیث پڑھانی ہے، اللہ کی بات بتانی ہے، اللہ رب العزت کی باتوں کو ڈسکس کرنا ہے، انبیاء علیہ السلام کے قصوں کو ڈسکس کرنا ہے، تو پھر تو زبان سے کلام کرنا چاہیے. اور اگر ایسا کوئی بھی مقصد جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے، بلکہ الٹا آخرت میں پھنسنا ہے، جہنم کے گڑھے میں پھینکنے والی چیزیں ہیں، تو اس سے بہتر کیا ہے؟ اس سے بہتر ہے کہ خاموش رہو. ایک صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پائے کے صحابی تھے. تو ایک مرتبہ ایک کونے میں خاموشی سے تنہا بیٹھے ہوئے تھے. ایک بلیک کلر کی چادر، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ایک بلیک کلر کی چادر انہوں نے پہنی ہوئی تھی، اوڑھی ہوئی تھی، ایک کونے میں بیٹھے تھے. تو دوسرے صحابی ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا یا ابا ذر، آپ یہاں کیوں اکیلے بیٹھے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے سنا تھا کہ برے ساتھی سے سکوت اور تنہائی بہتر ہے، اور اچھے ساتھی کی اگر ہم نشینی مل جائے، اچھا ساتھی، دیندار ساتھی مل جائے، تو پھر اس کے ساتھ بیٹھنا بہتر ہے سکوت سے یا تنہائی سے. اور اسی طرح نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر اچھا کلام، خیر الکلام، بہتر بات، اچھی بات جو دوسروں کے لیے بھی خیر کا باعث ہو، اپنے لیے بھی خیر کا باعث ہو، اگر ایسی بات منہ سے نکالنی ہے تو اس سے سکوت میں نہیں رہنا چاہیے، پھر کلام بہتر ہے. لیکن اگر بری بات ہے، شر کا کلمہ ہے، تو اس سے پھر سکوت بہتر ہے. تو ہم اپنے آپ کو اینالائز کرتے رہیں، روزانہ اینالائز کریں کہ آج کے دن میں جو کلام کیا، جو باتیں کی، کوئی ایسی بات تو نہیں کی جس نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہو،
کوئی ایسی بات تو نہیں منہ سے نکل گئی جس سے کسی کو دکھ پہنچا ہو. اگر کوئی ایسی بات نکلی ہے، کسی کو دکھ پہنچا ہے، کسی کو اس سے تکلیف پہنچی ہے، یا اس سے کسی کا فساد پھیلا ہے، کسی میں لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے اس کی وجہ سے، یا کسی سے جھوٹ بول دیا ہے، کسی سے کوئی بھی ایسی بات کر دی ہے جو اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بن سکتی ہے، تو روزانہ رات کو سونے سے پہلے اللہ رب العزت سے معافی مانگ کے اگر معافی مانگنے کی عادت ہم بنا لیں تو دنیا میں ہی اپنے گناہوں کو بخشوا لیں. معافی مانگنا ایک بہت پیاری خاصیت ہے، بہت پیاری خاصیت ہے. جہاں پہ بھی کسی کا حق انوالو ہے، جہاں پہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ اس بندے کا حق انوالو ہے، وہاں فوراً معذرت کر لیں کہ مجھے معاف کر دیں، معذرت، آپ سے بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں، میں میرے سے یہ غلطی ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے، انشاءاللہ آگے کوشش کریں گے ایسا نہ ہو. معذرت کے ساتھ اگر زبان کو سجا لیا جائے، یہ معذرت کا کلمہ بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے. کسی کی بہت بڑی غلطی ہو، کسی کی بہت بڑی خطا ہو، لیکن اگر وہ کہے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، تو ایک دم جو غصہ ہے یا ایک دم جو دل کے اندر کشیدگی ہے، جو دل کے اندر ناراضگی ہے، فوراً دور ہو جاتی ہے. ہوتا ہے نا ایسا، سب کے ساتھ ہوتا ہے ایسا. اگر کوئی واقعی صحیح سے اپنی غلطی کے اوپر شرمندہ ہو جائے تو اور وہ آ کے کہہ دے، ایک بار کہہ دے کہ میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو ایک دم جو قدورت ہے دل میں، جو ناراضگی ہے، جو غصہ ہے، کسی نے تکلیف پہنچائی ہے، تو فوراً دور ہو جاتا ہے. تو اگر ہم یہ عادت اپنا لیں، کوئی بھی غلطی کریں، کوتاہی کریں، فوراً سامنے والے سے معافی مانگ لیں، معذرت. جب بھی خیال آئے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان بہت بعد میں نادم ہوتا ہے، غلطی بہت پہلے ہوئی ہوتی ہے، خطا بہت پہلے ہوئی ہوتی ہے، لیکن انسان بعد میں نادم ہوتا ہے اس کے اوپر. تو جب تک سانس چل رہی ہے اور ہمیں کوئی گناہ ایسا یاد آیا ہے کہ جو ہمیں محسوس ہو کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس وقت ایسا جواب نہیں دینا چاہیے تھا، اس وقت جو یہ جواب دیا وہ نادانی میں دیا، جہالت میں دیا، اس ٹائم اتنی سمجھ نہیں تھی، کسی کو تکلیف پہنچا دی، تو جب بھی خیال آئے سامنے والے سے کانٹیکٹ کر کے اس سے اگر ہم اتنا جملہ بول دیں کہ میں معذرت خواہ ہوں، مجھے ایک بار یاد آ رہا ہے کہ میں نے آپ سے ایسی بات کی تھی اور مجھے خیال آتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، تو اللہ رب العزت اتنا خوش ہوں گے اس بات سے. اور ہو سکتا ہے کہ یہ وہ واحد کلمہ بن جائے کہ جو ہمیں جنت کی طرف لے جائے، جو اللہ رب العزت کی رضا کا باعث بن جائے. اللہ کرے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسی نیکیاں کرنے کی اپنی زندگی میں توفیق عطا فرما دیں کہ جو ہمیں جنت کی راہ ہمارے لیے ہموار کر دیں. کیونکہ اعمال تو ہمارے ایسے نہیں ہیں، ہم جتنا بھی چاہیں کہ نیکی کی طرف جائیں پھر بھی خطائیں کرتے ہیں، پھر بھی غلطیاں کرتے ہیں، پھر بھی کوتاہیاں کرتے ہیں. معلوم بھی ہوتا ہے کہ یہاں وقت ضائع ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی کر جاتے ہیں، خطائیں بھی کر جاتے ہیں، کسی کو بعض کا دکھ بھی پہنچا جاتے ہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم سے خطا ہوگی، بار بار ہوگی. اسی لیے اللہ رب العزت نے اتنی پیاری ہستی اللہ رب العزت کی، اللہ رب العزت نے موت کی آخری سانس تک ہی توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. جب بھی اللہ رب العزت جانتے تھے میرا بندہ خطائیں کرے گا، غلطیاں کرے گا، کوتاہیاں کرے گا، پھر کبھی اس کو خیال بھی آئے گا کہ اس نے غلط کیا، کبھی یہ سوچے گا کہ میں نے غلط کیا، کبھی اس کے اعمال کی اصلاح ہو جائے گی، کبھی یہ زندگی میں کوئی ایسا عمل کر لے گا کہ میں اس کے اعمال کی اصلاح کر دوں گا، اس کو یہ سمجھ دے دوں گا کہ یہ سوچے اس بات کو کہ اس نے کہاں کہاں خطائیں کی ہیں. تو اللہ رب العزت نے توبہ کا دروازہ ہمارے لیے کھلا رکھا. تو ہم آج اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں. ہمیں تو نہیں معلوم کل کا دن ملے یا نہ ملے، ہمیں تو نہیں معلوم اگلی گھڑی ملے یا نہ ملے. تو جب بھی ہم نادم ہوں کسی گناہ پر، کسی غلطی پر، کسی خطا پر، اور دوسرے انسان کو بھی یہ سمجھیں کہ وہ بھی بیچارہ ایک امتحان میں ہے، کسی نے دکھ پہنچایا ہے، تکلیف پہنچائی ہے، اس ٹائم انسان کو غصہ بھی ہے، ناراضگی بھی ہے، تکلیف بھی ہے، لیکن بعد میں یہ بھی کبھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ بھی انسان ہے. خطائیں تو اس نے کی، اس نے ہمارا دل دکھایا، اس نے ہمیں تکلیف پہنچائی، لیکن کیا ہے کہ وہ بھی تو اپنا پرچہ حل کر رہا ہے، وہ بھی تو اپنے ہاتھوں سے اپنا اعمال نامہ فل کروا رہا ہے. جب جنت میں سب جائیں گے تو سب کے دل صاف ہوں گے، کسی کے دل میں کینہ نہیں ہوگا. جو آج تکلیف پہنچاتا ہے، اگر اللہ رب العزت کی بخشش، اللہ رب العزت کی رحمت اس کو جنت میں لے جاتی ہے تو اس کے دل میں کوئی کینہ نہیں ہوگا. کتنی خوش دلی سے وہ ہمیں ملے گا وہاں پہ، کتنی خوش اخلاقی سے، کتنی محبت سے وہ ہمیں ملے گا وہاں پہ. تو یہ جو تھوڑا سا ٹائم سپین ہے، ہم اس کو چھوڑ دیں، ہم اپنے آپ کو روز ریمائنڈ کروائیں. اور یہ ایسی جنگ ہے اور یہ اتنا مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، بعض اوقات آپ چھوڑ نہیں پاتے.
ایک بات جو تکلیف پہنچاتی ہے آپ اس کو چھوڑ نہیں پاتے، لیکن کیا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو نفس کی جنگ لڑنی ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جو زندگی کے آخری لمحے تک جاری رہے گی، یہ وہ جہاد ہے، اسی لیے تو یہ جہاد افضل ترین جہاد ہے جو نفس کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ ہر وقت جاری ہے۔ جنگ میں تو جہاد اب ہو ہی نہیں رہا ہے، جنگ میں کہاں جاتے ہیں ہم، کہاں ہمارے لوگ جاتے ہیں، کہاں ہم اپنے بیٹوں کو بھیجنے کی جرت رکھتے ہیں، کہاں ہم اپنے شوہروں کو بھیجنے کی جرت رکھتے ہیں۔ ہم تو جرت ہی نہیں رکھتے یہ اتنی کہ آج ہم اپنے بیٹوں کو کہیں، یا آج ہم اپنے شوہر کو کہیں، آج ہم اپنے بھائیوں کو کہیں، خاندان کے لڑکوں کو کہیں۔ تو کیا ہے کہ کم از کم یہ والا جہاد، اس کو کیوں جہاد افضل ترین جہاد فرمایا گیا؟ کیونکہ یہ ہر لمحے جاری ہے۔ یہ وہ جہاد ہے جس کو رکنا نہیں ہے، کبھی بھی زندگی کے کسی لمحے پہ رکنا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان نیکی میں ہم سے زیادہ ہے تو وہ یہ جہاد نہیں کرتا، ایسا بھی سوچنا محال ہے۔ یہ جہاد ہر فرد کو کرنا ہے، سوائے انبیاء کے کوئی بھی خطاؤں سے پاک نہیں ہے۔ صرف انبیاء علیہ السلام ایسے تو جو معصوم تھے، خطاؤں سے پاک تھے۔ تو ہم سب باقی تمام جتنے بھی افراد ہیں، یہ کیا ہیں، سب کو جنگ لڑنا ہے۔ ہاں، جو اس جنگ کو جب لڑتے ہیں اور بہت زیادہ مرتبہ نفس کو شکست دے دیتے ہیں تو اللہ رب العزت پھر ان کو اتنی توفیق عطا فرما دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان سے گناہوں کو کم کر دیتے ہیں، ان سے زیادہ گناہ ہونے ہی نہیں دیتے۔ یہ وہ اللہ رب العزت کے متقین بندے ہیں جن کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ عباد اللہ المخلصین ہیں۔ یہ اللہ رب العزت ان کے تقوی کے باعث، ان کی نیکیوں کے باعث، ہر وقت جو ان کے دلوں میں یہ جنگ چلتی ہے، اللہ رب العزت اس کے باعث ان کو اتنی طاقت اور قوت عطا فرماتے ہیں کہ پھر ان کے اوپر نفس جو ہے اتنی آسانی سے غالب نہیں آتا۔ بہکاتا ان کو بھی ہے، ان سے بھی خطائیں کروا جاتا ہے، لیکن کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے وہ ان کو بچاتی رہتی ہے پھر گناہوں سے۔ گناہ کم ہو جاتے ہیں، ان کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، اللہ رب العزت ہماری خطاؤں کو بخش دیں، اللہ رب العزت ہمیں اتنا بڑا دل عطا فرمائے کہ کوئی ہمیں کتنی ہی تکلیف کیوں نہ پہنچا جائے، لیکن ہم کہیں کہ ہم نے اللہ کی خاطر اس کو معاف کیا، ہم نے اپنے رب کی خاطر اس کو معاف کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں سینوں میں اتنی کشادگی ضرور عطا فرمائے۔ لیکن یہ کیا ہوتا ہے، یہ روزانہ اپنے ساتھ جنگ کر کے، اپنے آپ کو سمجھا کے، اپنے آپ کو یہ احساس دلا کے کہ میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، یہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے، جب بھی منہ سے کچھ بولیں تو کوشش کریں کسی کی بات ہی نہ ہو، کسی کی بات ہی نہ ہو، کیونکہ کسی کی بات جب کریں گے ضرور کوئی نہ کوئی ایسی بات نکل جائے گی کہ جہاں پہ کوئی خطا ممکن ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا تھا کہ تم اپنے گھروں کو اپنے لیے کشادہ کر لو، کہ بلا ضرورت لوگوں کے مجمع میں مت جا کے بیٹھو۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اگر تو وہ دین کی محفل ہے، وہاں قرآن کی بات ہو رہی ہے، درس کی بات ہو رہی ہے، وہاں پہ حدیث کی بات ہو رہی ہے، جو بھی اللہ رب العزت کا ذکر ہے وہاں پہ ہو رہا ہے، تو وہاں پہ تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ گناہوں کا کوئی موقع ملے۔ لیکن جو باقی اجتماعات ہوتے ہیں، جو باقی کی محفلیں ہوتی ہیں جہاں کھل کے سب ایک دوسرے سے گپے مار رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ گناہ ہونے کا خاص طور پہ زبان کے گناہوں کا بہت زیادہ چانس ہوتا ہے، بہت زیادہ ممکن ہوتا ہے کہ منہ سے کوئی نہ کوئی بات سلپ ہو جائے گی اور وہ پھر انسان مشکل میں آ جاتا ہے وہاں پہ۔ تو اسی لیے اجتماعات میں جو بھی گیدرنگز ہوں، کوشش کریں کہ کم سے کم ایسی گیدرنگز میں جایا جائے کہ جہاں پہ جو درس نہیں ہے، جو اللہ کا ذکر نہیں ہے، صرف ویسے ہی ٹو سٹ ٹوگیدر گیدرنگز ہیں، ان میں یا تو خاموشی اختیار کی جائے، لیکن ایسی خاموشی نہیں جو خوش اخلاقی کو ہی پیچھے چھوڑ دے کہ ہم کسی سے بات ہی نہیں کر رہے۔ بات کرنی چاہیے، لیکن کوشش کریں پھر اچھا کلام کریں جس سے دوسرے کو فائدہ پہنچے، جس سے اپنی ذات کو فائدہ پہنچے، دوسرے کو فائدہ پہنچے، کسی کی دنیا کے نفع کی بات ہو، کسی کے آخرت کے نفع کی بات ہو۔ ورنہ پھر کیا ہے، خاموشی بہتر ہے۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا تھا کہ مقام الرجل بالصمت افضل من عبادتی 60 سنة، کہ چپ رہنے کی وجہ سے آدمی کو وہ درجہ حاصل ہوتا ہے
جو وہ 60 سال کی عبادت سے بھی افضل ہے، کیونکہ چپ رہ کے اس نے کیا کیا؟ اپنے زبان کے گناہوں کو روک لیا۔ اگر ایک انسان عبادت بھی کرتا رہے، نیک اعمال بھی کرتا رہے، لیکن ساتھ میں زبان کو بھی کنٹرول نہ کرے، اور وہ بھی جو بھی الفاظ نکلتے رہیں اور وہ کھلم کھلا بغیر ڈر کے، بغیر تقوی کے، اللہ رب العزت کے خوف کے بغیر وہ منہ سے نکالتا رہے، تو پھر یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم نے ایک پاٹ کو بھرنا شروع کیا ہے اور نیچے سے اس کے سوراخ ہے نا؟ تو اوپر سے تو ہم اس کو بھرتے جا رہے ہیں، اس میں نیکیاں ڈالتے جا رہے ہیں، لیکن کیا ہے کہ وہ ساری نیکیاں نیچے سے نکلتی جا رہی ہیں۔ تو اب اس میں جتنا بھی اس کو بھرتے رہیں گے وہ اینڈ میں خالی کا خالی ہی رہے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ان ہولز کو بند نہیں کیا، ان سوراخوں کو بند نہیں کیا جہاں سے ان نیکیوں کے نکلنے کے چانسز تھے۔ تو وہ جو نیکیاں جو ہم نے اپنی زندگی میں کیں اور پھر ہم بڑے خوش ہوئے کہ ہم نے تو بڑی نیکیاں کر لی ہیں، ہم تو شکر الحمدللہ آج کا دن تو اگر میں شمار کروں تو میں نے یہ بھی کیا، یہ بھی نیکی کا کام کیا، یہ بھی کیا، اور شکر الحمدللہ زبان سے کوئی برے الفاظ بھی نہیں نکلے، کسی کو تکلیف بھی نہیں پہنچائی، اپنی عبادات بھی پوری کر لی، 5 وقت کی نماز بھی پڑھ لی۔ تو اب لیکن کیا ہوا کہ رات کو کسی کا فون آیا اور اس پہ ہم نے 5 منٹ کی گفتگو میں کوئی ایسی بات کر دی، منہ سے نکال دی کہ جس نے سارے دن کی نیکیوں کو کھا گئی جو۔ تو اب پھر بچے گا کیا ہمارے پاس؟ آخرت میں تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق عطا فرمائیں کہ ہم نیکیاں بھی کریں اور ہم ان ہولز کو بھی بند کریں کہ جو نیکیوں کو کھا جاتے ہیں۔ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ کیوں سوچنا ہے ہمیں کسی کے بارے میں؟ سوچنا ہی کیوں ہے؟ جب بھی کسی کی سوچ آئے جھٹک دیں، اور اس کا بہترین طریقہ ہے اللہ رب العزت کا ذکر کرنا۔ ذکر سے زبان کو جب کوئی انسان تر کر لے گا، کسی کی برائی ذہن میں آئے گی ہی نہیں، اور اس ذکر میں سب کچھ شامل ہے۔ قرآن کی تلاوت کر لیں، روزانہ کا معمول بنا لیں کہ کم از کم 1 ربع پڑھنا ہے، آدھا سپارہ پڑھنا ہے، 1 سپارہ پڑھنا ہے، 2 سپارے پڑھنے ہیں، 3 سپارے پڑھنے ہیں۔ ایک اپنی روٹین بنا لی جائے۔ جتنی دیر ہم قرآن پڑھیں گے اتنی دیر کوئی گناہ نہیں ہوگا زبان سے، اتنی دیر کوئی برا خیال نہیں آئے گا، اتنی دیر ہماری تنہائی پاک ہو جائے گی، اتنی دیر فرشتے ہمارے گھر کے اوپر پر پھیلا کر رکھیں گے، اتنی دیر ہماری جو ہے وہ وقت ہمارا سیو ہو گیا جو قیامت کے دن ہمیں فائدہ پہنچانے والا ہے۔ تو اگر وقت کو اس طریقے سے گناہوں سے بچانا ہے تو زیادہ سے زیادہ ذکر کی طرف آئیں، زیادہ سے زیادہ۔ پھر یہ سوچیں کہ یا اللہ یہ جو میں آدھا گھنٹہ قرآن پڑھوں گی نا، یہ آدھا گھنٹہ وہ آدھا گھنٹہ ہے جو مجھے گناہوں سے بچا لے گا۔ اس میں کسی کا برا خیال میرے دل میں نہیں آئے گا، اس میں کسی کے بارے میں بری سوچ نہیں آئے گی، اس میں کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کر رہی ہوں کہ جس میں مجھے یہ ڈر ہو کہ میرے منہ سے کوئی جھوٹ نہ نکل جائے، کوئی غیبت نہ نکل جائے، کوئی حسد کی بات نہ ہو جائے۔ اتنی دیر میرے دل میں کوئی بغض نہیں آئے گا، کوئی کینہ نہیں آئے گا، کوئی برا خیال نہیں آئے گا۔ بس جب قرآن سامنے ہوگا تو قرآن کی برکت ہوگی، ہے نا؟ قرآن تو سچ اتنی خوبصورت کتاب ہے، اللہ رب العزت کا ایسا کلام ہے کہ جب ہم قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں تو چھوڑنے کو دل ہی نہیں کرتا ہے۔ لیکن کیا ہے، بعض لوگ قرآن کی طرف نہیں آ پاتے، ان کو وہ لذت نہیں اٹھا پاتے اس کی، ہے نا؟ اس کو انجوائے نہیں کر پاتے۔ تو کیوں نہیں کر پاتے؟ اب بخار میں اگر کوئی انسان ہے اور اس کو کہا جائے یہ بہت مزے کی میں نے کھیر پکائی ہے آپ کے لیے، آپ اس کو کھائیں، تو وہ کہے گا مجھے تو یہ کڑوی لگ رہی ہے، مجھے تو نہیں مزہ آ رہا، میں نے نہیں کھانی، ہے نا؟ بخار میں کیا ہوتا ہے؟ منہ کڑوا ہوتا ہے نا۔ تو وہ آپ اس سے بڑی مزے کی کھیرنی پکا کے بادامہ والی میٹھی میٹھی سی وہ دے دیں گے تو وہ تب بھی کہے گا کہ مجھے اس کا مزہ نہیں آ رہا، میں اس کو انجوائے نہیں کر رہا۔ تو مسئلہ کہاں پہ ہے؟ مسئلہ کھیر میں نہیں ہے، زبان میں ہے، کیونکہ زبان کڑوی ہے بخار کی وجہ سے۔ تو اگر دل میں ہمارے میل ہے، کچیل ہے، تو اس نے دل کو ایسا کر دیا ہے کہ قرآن کو پڑھنے میں مزہ نہیں آ رہا۔ لیکن جب وہ دل آہستہ آہستہ صاف ہوگا، آہستہ آہستہ اس کی صفائی ہوگی، آہستہ آہستہ برے خیالوں کو دھکا مار کے نکالیں گے ہم اس دل سے، پھر کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ اللہ رب العزت کا نور دل میں جگہ بنائے گا۔ آہستہ آہستہ جب دل کا برتن صاف ہوگا تو پھر سب سے زیادہ شیرینی اس اللہ کی کتاب میں ملے گی، اللہ رب العزت کے ذکر میں ملے گی، پھر مزہ آئے گا،
پھر لطف آئے گا، پھر پتہ چلے گا کہ یہ وہ کلام ہے کہ جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی کتاب، کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ تو لطف کیوں نہیں آتا آخر ہمیں قرآن میں؟ وہ اسی لیے نہیں آتا کہ دل کا برتن ہمارا میلا ہے، ورنہ وہ بھی ہستیاں ہیں، وہ بھی اللہ رب العزت کے پیارے گزرے ہیں کہ جو پورے پورے دن میں قرآن کو ختم کر لیا کرتے تھے۔ میں آج بھی ایسے لوگوں کو جانتی ہوں، آج بھی، آج کی دنیا میں، کہ جو صبح کو سپارہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، مغرب کے وقت ان کا پورا قرآن ختم ہوتا ہے۔ تو کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ عشق اتنا ہے الہی، عشق الہی ایسا چڑھ گیا ہے، اس کا رنگ صبغت اللہ، اللہ رب العزت کو جو رنگ ایسا چڑھا ہے کہ اس رنگ کے سامنے دنیا کا کوئی اور رنگ ان کو نظر ہی نہیں آتا، کیونکہ ان لوگوں نے محنتیں کی ہیں اپنے نفس کے اوپر، اپنی زبان کو روکا ہے گناہوں سے، اپنے دل میں دوسروں کا خیال آنے سے جھٹکایا۔ اب کیا ہوا؟ جس نے صبح سے لے کے شام تک تلاوت کی ہے قرآن کی، زبان کے گناہوں سے بچا، ہر طرح کے حسد سے بچا، کینے سے بچا، بغض سے بچا، بری بات کرنے سے بچا، اپنے وقت کو خواہ ضائع کرنے سے بچا، اللہ رب العزت کے ذکر میں مصروف رہا تو فرشتوں نے پر بھی پھیلائے رکھے، دل کی صفائی بھی ہو گئی، دل میں نور بھی بڑھ گیا، اور صبح سے لے کے شام تک اللہ رب العزت کی رضا بھی پائی، اللہ کے کلام کو اتارا جو نور ہی نور ہے۔ اللہ رب العزت کے کلام کا ایک ایک لفظ نور ہی نور ہے، ہستی ہی نور ہے، تو اس کا کلام بھی کیا ہے؟ وہ بھی نور ہے۔ تو اللہ رب العزت کے ذکر کی طرف جب لگائیں گے تب بچیں گے زبان کے گناہوں سے۔ آدھا گھنٹہ ذکر کا فکس کر لیں، دن میں 10 منٹ، 15 منٹ نماز میں فکس کر لیں، آدھا گھنٹہ ہم یہ سوچ لیں کہ قرآن پڑھنا ہے بیٹھ کے، آدھا گھنٹہ بیٹھ کے سوچ لیں کوئی اچھی کتاب پڑھنی ہے، تفسیر کی کتاب پڑھ لیں، ٹھیک ہے، کوئی حدیث کی کتاب اٹھا کے پڑھ لیں، کوئی اللہ رب العزت کے بارے میں، کوئی اللہ کے ساتھ جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عشرہ مبشرہ تھے، 10 صحابی تھے جن کو جنت کی بشارت دی گئی، جو صلح حدیبیہ کے لوگ تھے، آخر کیا ان کے اندر خاصیات تھیں کہ اللہ رب العزت نے ان سے اتنے بڑے بڑے کام کروا لیے، ان کو اپنی اتنی رضائیں عطا فرما دی؟ آخر تو کوئی ریزن ہوگی نا۔ اللہ رب العزت کی عطا ایسے تو نہیں آتی، ہم تک کیوں نہیں آتی؟ تو ان کی زندگیوں کو، کے حالات کو پڑھیں، اللہ رب العزت کے ولی گزرے ہیں دنیا میں، آج بھی جن کو میں کہہ رہی ہوں کہ ایسے لوگ موجود ہیں جو صبح سے لے کے شام کو قرآن ختم کر دیتے ہیں پورا۔ تو کیا یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے جیسے ہوں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کے وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کی خاص رحمتیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسے نہیں آتی، اس کے لیے کوشش کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، وہ تھالی میں رکھ کے نہیں ملتی، پلیٹ میں رکھ کے کبھی نہیں ملتی۔ ہم کوشش کریں گے تو ملے گی، جو کوشش نہیں کرے گا وہ اس در سے ایسے ہی چلا جائے گا۔ محنت کرنے والے کو ہی صلہ ملے گا۔ اللہ رب العزت کا ذکر ایسا ہے جو ہمیشہ انسان کو مست کر دیتا ہے، اور وہ بھول جاتا ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، اور وقت ہو رہا ہے ہمارا عربی گرامر کا۔ تو انشاءاللہ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہم جو سوچتے ہیں اور جو ہم چاہتے ہیں، یا ہم ان کو کر نہیں پاتے، یا اگر کرتے ہیں تو بار بار پٹڑی سے اتر جاتے ہیں، صراط مستقیم سے اتر جاتے ہیں، ہمارے قدم ڈگمگاتے ہیں، لرزتے ہیں، تو یا رب کائنات آپ توفیق عطا فرما دیجئے۔ آپ کی رحمت بہت وسیع ہے، ہم جیسے گناہ گاروں کو کون ڈھانپتا ہے؟ رب کی رحمت ہی ڈھانپتی ہے، وہی ستار العیوب ہے۔ تو اللہ رب العزت سے اس دعا کے ساتھ، یا اللہ ہم جو حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں، جو آپ کی بات پڑھتے ہیں، جو آپ کا فرمان پڑھتے ہیں، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پڑھتے ہیں، اس کو ہمارے قلب میں اتار دیجئے، اس کو ایسا نقش کر دیجئے کہ زندگی کے کسی لمحے میں ہم اس کو فراموش نہ کر بیٹھیں۔ جو ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں، یا رب کائنات ان کو بخش دیجئے اپنی بارگاہ میں، اور آگے کے لیے اعمال کی اصلاح کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے۔ اور ہم سب کے لیے لیسن ہے، ہم اپنے آپ کو اللہ کے کاموں میں لگائیں۔ جب اللہ کے کاموں میں لگیں گے تو یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے ہماری زندگی سے نکلتی جائیں گی جو گناہ کے زمرے میں آتی ہیں انشاءاللہ۔